دوستو ساتھیو السلام علیکم۔ میں اپنے پروگرام دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ در بدر ہوگے تعبیر کی دن میں کتنے، حسین خوابوں سے بڑھ کر کوئی صفاق نہیں۔ انہیں حسین خوابوں کو اپنے من میں سمائے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے اداروں کو متنازع بنانے کے لیے مختلف طرح کی آڈیو اور ویڈیو لیکس کا سیکول چل رہا ہے۔ تو بحیثیت سیاست کے طالب علم مجھے یہ دیکھ کر انتہائی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنی سیاست کا رخ کدھر موڑ رہے ہیں۔ نون لیگ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس نے کبھی بھی اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ یہی سیکول یہ 90s میں بھی چلاتے رہے ہیں، ابھی بھی یہ سیکول چلا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت اس پر بات نہیں کرتے کہ یہ آڈیوز ویڈیوز لیکس جعلی ہیں یا اصلی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ جس طرح نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آڈیو لیکس جو بھی جسٹس نثار کے ساتھ انہوں نے لنک کی ہے یہ اصلی ہے، تو بطور ایویڈنس اس کو کورٹ میں پیش کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر یہ جعلی ثابت ہوگی تو فائدہ ان کا ہوگا۔ تو اپنے فائدے کے لیے اس کو کورٹ میں کیوں نہیں لے کر جاتے، لوگوں کو کیوں یہ ایشو بنا کر اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارا میڈیا بھی بالخصوص وی لاگرز اس کو لے کر ایسے کر رہے ہیں جیسے پاکستان کے بنیادی مسائل کا حل انہی آڈیو ویڈیو لیکس کی اصلی یا جعلی ہونے کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو سب سے گزارش ہے جو بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بدحالی کا شکار ماجے پٹھے والے کو، پھتو موچی کو، پیجے مستری کو یا منہ ڈرائیور کو اس آڈیو ویڈیو سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ آڈیو اور ویڈیو اصلی ہے کہ جعلی ہے، اور نہ ہی جب ہم بین الاقوامی سطح پر اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں تو نہ ہی بین الاقوامی برادری کو اس سے کوئی تعلق ہے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا جعلی ہے۔ تو اس ویڈیو کے اصلی یا جعلی ہونے کا فائدہ یا نقصان صرف اور صرف نون لیگ کو ہے۔ تو یہ قومی سیاست کی طرف یہ نشاندہی نہیں کرتی، تو یہ صرف ذاتیات کے لیے ہے کہ اس وقت ان کی جو جان پھنسی ہوئی ہے، ان کی جو سزائیں ہیں تو وہ معطل ہوں، سزائیں ختم ہوں۔ تو صرف ویڈیو اور آڈیو لیکس کو یہ کر وہ یہی مقصد صرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ادارے متنازع بنیں، بیک فٹ پر جائیں۔ تو یہ جناب اس طرح کا یہ طریقہ کار یہ چلتا نہیں ہے۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ایک ملکی پارٹی ہیں تو ملکی مسائل پر بات کریں۔ اس وقت گورنمنٹ سلیکٹڈ گورنمنٹ جو اپنی پیپر پر جو فیکٹس اینڈ فگر دے رہی ہے، تو وہ فیکٹ اینڈ فگر یہ دے رہی ہے کہ پاکستان جو ہے نا معاشی طور پر بڑا مستحکم ہو رہا ہے۔ تو جب کہ ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے سلیکٹڈ وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ ملک کو چلا سکے۔ تو یہ کنٹروورشل سی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یا تو سلیکٹڈ کی مانے تو یا پھر وہ جو ان کے معاشی جادوگر ہیں ان کی فیکٹ اینڈ فگر کو مانے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو وزیر اعظم سلیکٹڈ وزیر اعظم کہہ رہا ہے وہ درست اور گراؤنڈ ریالٹی بھی وہی ہے، کیونکہ عرصہ جات لوگوں پر تنگ ہو رہا ہے۔ ڈیلی ضروریات جو بنیادی ضروریات ہیں لوگوں کی ان کا حصول لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہا۔ جب انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ان کا انصاف نہیں ملتا۔ تو لوگوں کے مسائل اس میں پوشیدہ ہیں۔ لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو سزا غلط ہوئی ہے یا صحیح ہوئی ہے۔ تو ویڈیو اور آڈیو لیکس میں جیسے کہ میں پہلے بھی اپنے وی لاگ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے یہ عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر اپنے لیے ٹھیک نہ کریں، ایک عام بندے کے لیے بھی اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور وہ جسٹس منیر اور باقی سارے جتنے بھی میں کریکٹر گنوا چکا ہوں، اور بالخصوص جیسے نون لیگ استعمال کرتی رہی ہے عدلیہ کو اپنے لیے اور پیپلز پارٹی کو سنب کرنے کے لیے ماضی میں، تو پھر نون لیگ کو اس کو بھی مذمت کرنی چاہیے، ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے۔ تو اس کی پریسیڈنس تو دیتی ہے تو نون لیگ، مگر یہ کہ انفارچونیٹلی اس کی مذمت نہیں کرتی۔
ان چیزوں کی. تو پاکستان کے مسائل کی طرف دیکھیں اور آپ ایک بلا شبہ پنجاب کے اندر آپ کا ایک ووٹ بینک ہے، آلدو کہ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے نا 3-4 اضلاع تک محدود ہیں، اور آپ کی پارٹی 3-4 اضلاع تک ہی پنجاب کے محدود ہوئی ہے، باقی سارے الیکٹیبلز ہیں، اور الیکٹیبلز اپنا فیصلہ کرتے ہیں آنے والے وقت کے مطابق اور اشاروں پر کرتے ہیں. اور دوسرا اس کے علاوہ جو نون لیگ نے، کیونکہ انہوں نے یہ سیاست صرف اور صرف یہ کرتی ہے اپنی ذات کے ارد گرد، آل ضیاء کو، آل شریف کو بچانے کی ان کی سیاست ہے. اگر یہ ایک فوج کے اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ جو ایک اعلیٰ عہدے پر براجمان تھے جن کا ابھی تبادلہ ہو گیا ہے، اگر ان کو وہ سنگل آؤٹ کر کے تو نشانہ بنا رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ نون لیگ یہ اتنی جرأت والی پارٹی نہیں کہ یہ خود کر سکے. تو یہ یقیناً ان کو وہ اندر سے کوئی اشارہ مل رہا ہے، کیونکہ پوٹینشیل چیف آف آرمی اسٹاف وہی بندہ ہے جو ان کے نشانے پر ہے. تو یہ اس طرح اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹیں اور نہ ہی اس طرح متنازع بنائیں. تو جو روٹین کا ورک ہے، جو آئین کی ان کی حدود ہیں، ان کو رہنے دیں، اور آپ بھی آئینی حدود میں رہ کر اپنی پارٹی پالیسی کو آگے لے کر چلیں. پاکستان کا مسئلہ آپ میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو غلط سزا ہوئی یا ٹھیک سزا ہوئی. آپ اپنا رول پلے کر رہے، پارلیمنٹ میں رول پلے کر رہے ہیں، عدالتوں میں رول پلے کریں، جا کر کے کس طرح ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ہم بنا سکتے ہیں. اور جس طرح زرداری صاحب نے کوئی 2 سال پہلے غالباً انہوں نے اسمبلی کے فلور پر نیازی کو آفر کیا تھا کہ آئیں مل کر بیٹھتے ہیں، پاکستان کی اکنامک پالیسی اگلے 50 سال کے لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور مل جل کر اس کو بناتے ہیں. تو اس طرح کی یہ قومی سوچ کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کے لیے متفکر ہیں اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے، معاشی بدحالی سے. تو اس پر جو ہے نا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ابھی یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ جو بھی غیر سنجیدہ اقدامات اٹھا رہی ہے، اس کے اوپر تو آپ کی کوئی بھی پارٹی پالیسی آپ کی نہیں ہے. ابھی IMF کے تھرو اسٹیٹ بینک کو پاکستان کی جولی میں دے دیا، اور ہمارے اکنامکس افیئرس کو وہ چلا رہے ہیں، وہ چلائیں گے IMF والے. اور IMF کی گود میں دینے کے بعد اسٹیٹ بینک کو، تو نیازی صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس ملک کو چلا سکیں، تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. آپ اس پر آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے. اگر فی الوقت آپ اور فوری طور پر اپنی سزائیں کالعدم نہیں بھی کروا سکتے، آپ کی پارٹی میں اتنے تو ٹرسٹڈ لوگ ہوں گے کہ اگر آئندہ الیکشن میں عوام آپ کو منتخب کرتی ہے تو آپ پارٹی سے کوئی دوسرا بندہ جو ہے نا وزیر اعظم دے دیں جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، یا صرف آپ نے اپنی آل نواز شریف کے گرد ہی پارٹی کو اور ملکی سیاست کو لے کر چلنا ہے. تو اس خول سے باہر نکلیں اور پاکستان کی بقا کے لیے ایک فلاحی ریاست کی طرف ایک مضبوط اور مربوط پالیسی کے لیے آپ جو ہے نا یہ جدوجہد کریں، کوشش کریں. کیونکہ آنے والی سیاست اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کے اوپر چلے گی، تو یہ نون لیگ کو یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ PTI بھی ان کے مقابلے میں پارٹی ہے جو آپ سے زیادہ جعلی ویڈیوز بنا سکتی ہیں، جعلی آڈیوز بنا سکتی ہیں، اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہیں. مگر آنے والی سیاست عوام کے مفاد کی سیاست کریں، وہ سیاست وہ لے کر آئیں جس میں عوامی منشور ہو. اور جو بھی میرے ویورز اس ویلاگ کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنا وقت ان آڈیو اور ویڈیو لیکس کے اوپر ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ سچی ہوں گی تو اس کا نقصان ایک ذات کو ہے، ایک خاندان کو ہے، پاکستان کے عوام کو نہیں. اور اگر یہ آڈیو اور ویڈیو جیلیز ہوں گی جو بھی مارکیٹ میں آج کل آ رہی ہیں اور آئندہ بھی آتی رہیں گی، تو اس کا بینیفیشری بھی یہی ایک خاندان ہوگا. اور اس طرح یہ مڈ تھروئنگ کی پالیٹکس کے اوپر آپ کسی ملک کو مستحکم بنیادوں پر آپ اس کو نہیں استوار کر سکتے.
تو ہمارے مسائل، ہمارے بنیادی مسائل کا حصول اور ان کا تعین کرنا ہی ہماری سیاست کا محور ہونا چاہیے۔ اور ابھی جب بھی الیکشن پاکستان میں ہوں تو میری تمام ویور سے یہ گزارش ہے کہ ریگارڈلیس کہ آپ کی کس پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے، پہلی بات آپ پاکستانی ہیں اور پاکستانی عوام کا درد محسوس کریں۔ جو بھی پارٹی آپ کے مسائل کو حل کرتی ہے، مزدوروں کے مسائل کو حل کرتی ہے، کسانوں کے، طلبہ کے مسائل کو حل کرتی ہے، دیہڑی داروں کے مسائل کو حل کرتی ہے، پروفیشنلز کے مسائل کو حل کرتی ہے، ان کا وہ ذکر کرتی ہے اپنے منشور میں، جس کا وہ عملی مظاہرہ بھی کرے گی، تو آپ اس کی طرف انکلائنڈ ہو، اس پارٹی کو مضبوط اور مربوط کریں۔ جو سیلف سینٹرنگ پارٹیاں ہیں وہ کبھی بھی ملک کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتی، یہ ملک کی بنیادوں کو کمزور کرتی ہیں، اور ہم کمزور پاکستان کو لے کر اپنا پاکستان کا بین الاقوامی برادری میں قد کاٹ بلند نہیں کر سکتے۔ تو اس خول سے خودارہ نکلیں، اور میری اسپیشلی یہ وی لاگرز جو ان نان ایشوز کے لے کر اپنے وی لاگ کی ریٹنگ وغیرہ بڑھانے کے لیے، سبسکرپشن بڑھانے کے لیے یہ کرتے ہیں، تو وہ بھی پاکستان کے مسائل پر ان سے گزارش ہے کہ ان پر وہ اپنے وی لاگ کریں، کیونکہ آپ کے وی لاگ کو دیکھ کر لوگ اپنی ذہن سازی کرتے ہیں، اور یہ ایک پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز انجیکٹ کریں اپنے فالوورز کے کہ جو حقیقت نہیں ہے، جن میں فلاح نہیں ہے، جو پاکستان کے فائدے کی نہیں ہے۔ تو پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی ہمارے وقار کی اور ہماری خوشحالی کی ضمانت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ آپ کا وی لاگ دیکھنے کا، اور میرے چینل کو دستک ود افتخار مرزا کا ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔